سنیے گا کہ رسول خدا کیا فرماتے ہیں اس عورت کے لیے کہ جو شوہر کے ساتھ نباہ کرتی ہے اچھے حالات میں برے حالات میں۔ رسول خدا فرماتے ہیں ایک مرد کے لیے ایمان کے بعد ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ نیک بیوی ہے جو سختیوں میں اور اچھے حالات میں اس کے ساتھ نباہ کرتی ہے۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، پوری مجلس ہو سکتی ہے اس کے اوپر۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت کہا گیا ہے نیک بیوی کو۔ ایک رسول کی خدمت میں ایک صحابی آتا ہے اور آگے کہتا ہے یا رسول اللہ میری ایک بیوی ہے، اور جس وقت میں گھر میں آتا ہوں تو لبخندی کے ساتھ میرا استقبال کرتی ہے، اسمائل کے ساتھ، مسکراہٹوں کے ساتھ۔ جس وقت میں گھر سے باہر جاتا ہوں تو مجھے دروازے تک چھوڑنے جاتی ہے، خدا حافظ کہتی ہے، بدرقہ کرتی ہے۔ جس وقت میں پریشان ہوتا ہوں، یہ ساری صفات بیان کی جا رہی ہیں، بہت ہیں۔ جس وقت میں پریشان ہوتا ہوں تو میری یہ زوجہ آ کے مجھ سے کہتی ہے کہ میرے شوہر نامدار اگر تو رزق کی وجہ سے پریشان ہے، روزی کی وجہ سے پریشان ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ہمارے رزق کا ضامن ہے۔ اور اے میرے شوہر نامدار اگر تیری یہ فکر اور پریشانی آخرت کے لیے ہے تو خدا تیری توفیقات میں اضافہ کرے، تجھے اور فکر کرنے کی توفیق۔ رسول خدا نے فرمایا پہلا جملہ اپنی بیوی کو جنت کی بشارت دے دو، اور پھر دوسرا جملہ کہ اس کو جا کے کہہ دو کہ خداوند عالم نے اس دنیا میں اپنے کچھ عمال رکھے ہیں۔ عمال کسے کہتے ہیں؟ آپ نے تو سائن بورڈ دیکھے ہوں گے نا، ورکرز، مثلا عمیلہ، اب اس عورت کے اعتبار سے کچھ عمال رکھے ہیں، اور جس وقت تمہاری زوجہ اس دنیا سے جائے گی اسے 70 شہداء کے برابر اجر دیا جائے گا۔ اس لیے تو مولا نے فرمایا ہے جعل المرأة حسن التبحل، بال کہتے ہیں نا، عین والا بال، مولا کائنات کو حسن التبحل یعنی عورت کا جہاد اچھی ہمسرداری ہے، حسن معاشرت با شوہر ہے۔ تو یہ ساری باتیں، ساری روایتیں انہی خواتین کے لیے۔ اور چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت جو جیسا اس کو زندگی میں مل رہا ہے اس پر صبر کرتی رہے، قناعت کرتی رہے، اور حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارتی رہے تو ایک دن اسے ضرور دنیا اور آخرت کی سعادت ملے گی۔ اچھی معاشرت، حسن معاشرت شوہر کے ساتھ رکھے گی، ایک دن اسے سعادت ملے گی، دنیا اور آخرت کی سعادت ملے گی۔